بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود السلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، میرے خان کے پاس جتنے کارڈز تھے نا، میرے خان کھیل چکے، تمام کارڈز چل چکے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تمام کارڈ چل جانے کے بعد بھی رزلٹ نہیں ملا، ناکامی ہی ناکامی وہ سامنے رہی۔ اب کوئی کارڈ رہا نہیں میرے خان کے پاس جو وہ اس ٹائم میں چلا سکے، یعنی کوئی نیا بیانیہ، کوئی نیا کارڈ اب نہیں رہا۔ اس لیے خان صاحب وہ پچھلے وہ چلے ہوئے جو کارتوس تھے ان کے، تو پھر ان کی طرف اب میرے خان نے جانا شروع کر دیے۔ آج خان صاحب نے تقریر کی ہے، ہنگامی خطاب، اچانک سے اتنا ضروری ہو گیا تھا نا یہ خطاب کہ بس خان صاحب نے اچانک ہی یہ قوم کے ساتھ بات کرنا ضروری سمجھی، کیونکہ یہ ارجنٹ تھا قوم کو بتانا۔ اور اس خطاب میں خان صاحب نے بتایا یہ کہ یہ جو نون لیگ ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ عالمی منڈی سے چیزیں کس ریٹ پہ لے رہی اور قوم کو کس ریٹ پہ دے رہی۔ دیکھیں کتنا ضروری تھا یہ بتانا۔ پٹرول عالمی منڈی میں کیا ریٹ چل رہا ہے اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ قوم کو کس ریٹ پہ دے رہی، کتنا مہنگا دے رہی ہے، آج میرے خان نے بتایا۔ اس کے بعد ڈیزل کا ریٹ بھی بتایا میرے خان نے کہ ڈیزل کا عالمی منڈی میں کیا ریٹ ہے اور یہ حکومت یہ کس ریٹ پہ دے رہی ہے۔ بجلی کے حوالے سے بھی بتایا کہ بجلی کا جو ریٹ اس ٹائم میں بنتا ہے وہ کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، اور یہ جو حکومت دے رہی ہے یہ کتنا مہنگے ریٹ پہ دے رہی ہے۔ تو جب خان صاحب یہ تقریر فرما رہے تھے تو اس وقت میں مجھے سن 2018 سے پہلے کے جو خان صاحب کے جو خطابات تھے نا، جو تقاریر تھیں، مجھے وہ یاد آ رہی تھی، وہ چل رہی تھی میرے دماغ میں۔ اس وقت بھی خان صاحب یہی فرماتے تھے کہ عالمی منڈی میں کیا ریٹس ہیں اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کتنے مہنگے دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں خان صاحب یہ بھی بتاتے تھے تب کہ جب ہم آئیں گے تو ہم کس ریٹ پہ دیں گے، ہم بجلی اس ریٹ پہ دیں گے، پٹرول اس ریٹ پہ دیں گے، ڈیزل اس ریٹ پہ دیں گے۔ لیکن آج میرے خان نے صرف یہ بات نہیں کی بلکہ اپنے دور کا موازنہ کیا نون لیگ کے اس دور سے، یعنی نون لیگ کا دور آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، تو نون لیگ کی حکومت کہی جا سکتی ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے۔ ویسے تو ساری جماعتیں مل کے تو ایک یعنی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ کی حکومت کہی جا سکتی ہے۔ یہ پرائم منسٹر ان کا ہے تو یہ حکومت نون لیگ کی۔ تو خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے دور میں ریٹ یہ تھا، پٹرول کا ہم یہ دے رہے تھے، ڈیزل کا یہ دے رہے تھے، بجلی اس ریٹ پہ دے رہے تھے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ خان صاحب اپنے گزشتہ دور کا جو موازنہ تھا وہ نون لیگ کے گزشتہ دور سے کرتے کہ نون لیگ کے دور میں اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں تھیں وہ یہ تھیں اور ہمارے دور میں یہ تھیں، لیکن میرے خان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے گزشتہ دور کا موازنہ نون لیگ کے اپنے مخالفین کے موجودہ دور سے کیا۔ اپنے دور سے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے پھر پر جل جانے تھے، اس لیے میرے خان نے ایسا نہیں کیا اور موجودہ دور سے موازنہ کر کے تو قوم کو بتایا کہ آپ کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے دور میں ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یعنی وہی پرانے کارڈ گسے ہوئے چلے ہوئے وہ اٹھائے اور اب پھر وہی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ کارڈ ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہے۔
لانگ مارچ لانگ مارچ کے نام پہ جی بس تقدیر بدل جائے گی جی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے جو لانگ مارچ رکھا گیا تھا، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا گیا تھا، پورے ملک کا نظام وہ درم برم کیا گیا تھا، تو ہوا کیا؟ وہ کام تو نہیں ہوا۔ جس مقصد کے لیے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے خان صاحب، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اپنی مرضی کا بوٹ لینے نکلے تھے، وہ نہیں ملا، وہ تقرری ہو گئی، بات ختم، ناکام۔ اس کے بعد پھر کہا کہ پنڈی میں آ کے تو میں نئے لائے عمل کا اعلان کروں گا، یعنی مسلسل ذہنوں کو انگیج رکھنا ہے۔ جب پنڈی پہنچے تو کیا کیا؟ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف بول پڑے کہ میں فلاں حکومت بھی ختم کرنے لگا ہوں، کے پی کی حکومت وہ بھی ہم اسمبلی چھوڑ رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہم اسمبلی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اپنے حکومت کے خلاف بول کے تو پھر واپس آ گئے، یعنی وہاں پہ بھی کوئی خاطر خواہ کارڈ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کارڈ اب اس ٹائم میں خان صاحب نے چلایا ہے یا اپنے حوارئین کو انگیج رکھنے کے لیے جو کھلونا دیا ہے، جو مصروفیت دی ہے، وہ ہے جی سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو گالم گلوچ کے ساتھ یاد کرنا، ان کی کردار کشی کرنا۔ یہ اس وقت یہ کام دیا ہے میرے خان نے، اپنے تمام فالوورز کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ باقاعدہ سے ٹرینڈ چل چکے ہیں کہ ہیش ٹیگ وہ غدار باجوہ تھا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے دن کے حوالے سے پھر کہا گیا کہ یوم نجات، یوم دفاع۔ اب یہ سارا کچھ، یہ غداری، یہ یوم نجات، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیوں؟ یہ اس لیے میرے بھائی کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے خان صاحب کی حکومت گرنے سے نہیں بچائی تھی۔ خان صاحب نے بارہا کہا تھا کہ میرے باپ میری حکومت بچا لو، لیکن باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، بس انف از انف، کافی ہو گیا۔ اب تحریک عدم اعتماد، خان اس کے زد میں آ گئے تھے اور باجوہ صاحب نے وہ تحریک عدم اعتماد جو تھی اسے روکا نہیں۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ تحریک عدم اعتماد کا شکار ہوئے تو جب باہر نکلتے ہیں تو انہوں نے ایک سائب فرد کے طور پر ایک پیپر لہرا دیا تھا کہ یہ چیز ہے جی، یہ امریکن مداخلت ہے، لہذا یہ سازش ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور باجوہ صاحب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا جی، رجیم چینج آپریشن، غداری، گالم گلوچ، سارا سلسلہ۔ امریکہ سے کہا گیا ہم کوئی غلام ہیں، جو تم کہتے جاؤ ہم کرتے جاؤ، نہیں ہم آزاد قوم ہیں، لے کے رہیں گے آزادی۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے 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 وہ سلسلہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جب اس بیانیے کو لے کے، رجیم چینج آپریشن کے بیانیے کو لے کے، تو جب پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا لانگ مارچ کے لیے، تو اس ٹائم میں امریکہ کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے میرے خان نے کہا تھا کہ وہ جو معاملہ تھا نا جی امریکن مداخلت کا، وہ پرانا قصہ ہو گیا ہے، بات ختم۔ یعنی یہ بات کہہ کے ہاتھ ملا لیا، لیٹ گئے میرے خان۔ لیکن معاملہ ایک ہی تھا جس میں دونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، یعنی امریکہ کو بھی اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی۔ اب اسی ایک معاملے میں، رجیم چینج آپریشن کے معاملے میں، امریکہ کے حوالے سے وہ قصہ 1 مہینہ پہلے پرانا ہو گیا، ختم۔ جبکہ جنرل باجوہ کے حوالے سے آج سے 2 دن پہلے وہی سلسلہ آج سارے نو شروع ہوا ہے، یعنی اس کی ابتدا اب ہوئی ہے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے دن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو فوراً سے ٹرینڈ چل جاتے ہیں، وہ غدار باجوہ تھا، یوم نجات، یوم دفاع، وہ میر جعفر باجوہ تھا، وہ میر صادق باجوہ تھا، یعنی خلیج قسم کی گالیاں۔
تو امریکہ کے لیے 1 مہینہ پہلے وہی معاملہ، وہ قصہ پرانا ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، جبکہ اپنے آرمی چیف کے لیے وہ کہانی شروع ہی 2 دن پہلے ہو رہی ہو، تو کیا سمجھیں؟ دشمنی امریکہ سے تو نہیں تھی، دشمنی اپنی آرمی فورسز سے تھی۔ دوسری طرف آ جائیں، سابقہ اہلیہ خان کے فالوورز تو انہیں اس وقت بھی جمائمہ خان کہتے ہیں۔ بھئی وہ جمائمہ خان تو تب ہوں جب وہ خان کے نکاح میں ہوں۔ ایک طرف کہتے ہو طلاق ہو گئی ہے، جب طلاق ہو گئی ہے تو وہ خان تو نہیں رہی، اور اگر اب مزید ہو کہ انہیں جمائمہ خان ہی کہا جائے تو پھر مان لو کہ طلاق نہیں ہوئی، یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ تو اس جمائمہ کے ساتھ اچانک سے ان لوگوں کی تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں کہ جو آرمی دشمنی میں، آرمی مخالف بیان کے حوالے سے اپنی مثال یاب ہے۔ وہ ایک راجہ صاحب ہیں اور سولجر بھی خود کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں اینٹی ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں میں راجہ ہوں، اپنی سلطنت چھوڑ کے بھاگا ہوا راجہ، عجیب راجہ۔ پھر کہتے ہیں میں سولجر ہوں، اپنی فوج چھوڑ کے، اپنا محاذ چھوڑ کے وہ بھاگا ہوا ہے۔ اسے بھگوڑا کہیں گے، سولجر تو نہیں کہیں گے۔ تو اس کی تصویر وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا آرمی کے خلاف، یعنی زہر اگلنے کے حوالے سے کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ اس کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آرمی کے کسی نہ کسی افیسر کو، یعنی وہ گالم گلوچ اور ان کی کردار کشی میں لگا ہوا ہوگا، الزامات کی بارش کر رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ جمائمہ خان کی تصویر وائرل ہوئی ہے۔ باقی بھی کچھ ایسے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں تو پھر ان کو خان کے دسترخوان سے ہڈی ڈالی جاتی۔ تو یعنی کچھ تصویریں ان لوگوں کی کہ جو آرمی مخالف بیانیہ پہ بات کرنے کے حوالے سے معروف ہیں اور ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، یعنی ملک کے باہر سے جو آرمی پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کے ساتھ خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے ساتھ ان کی تصاویر وہ وائرل ہو جاتی۔ اور ملک پاکستان میں آرمی مخالف بیانی کے حوالے سے خان صاحب وہ اس کمپین کو چلا رہے۔ آرمی مخالف بیانے پہ بات کرنے کے حوالے سے جتنے لوگ بھی سر فہرست ہیں، ان سب کو خان کی آشیرواد وہ حاصل ہے۔ اب ان دونوں فریقین میں سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور عمران خان صاحب، ان دونوں کا آپ مشن دیکھیں، وہ سیم ہی ہے۔ کون سا؟ آرمی مخالف ایجنڈا۔ تو وہ وہاں سے اپریٹ کر رہی ہیں، وہاں لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، جو آرمی مخالف بیانیہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو اپنے قریب رکھے ہوئے ہیں، اور خان صاحب یہاں آرمی مخالف بیانیہ رکھنے والوں کو یہاں اپنے قریب رکھے ہوئے ہیں۔ تو اندازہ کر لیں کیا ابھی بھی یہودی ایجنڈا ہونے کے حوالے سے کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ رشتہ ختم ہو گیا ہے، ایجنڈا سیم ہے۔ جو وہاں بیٹھ کے آرمی پہ بکے اسے خان صاحب کی سابقہ اہلیہ وہ سپورٹ کر رہی، جو ملک میں ان کو ہمارے خان سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت کہ خان جہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، خان کی آشیرواد حاصل ہے۔ مسرت چیمہ تحریک انصاف کی پنجاب کی جو سپوک پرسن ہے، انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے غلیظ گالیاں بکی، انتہائی گھٹیا ترین لینگویج استعمال کی۔ اب حیرانگی اس بات پہ نہیں ہے کہ انہوں نے گھٹیا ترین لینگویج استعمال کی ہے، اور کیا کریں، ان سے توقع کیا کی جا سکتی ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے
کہ انہی کے اتحادی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے ان کو شوکاز نوٹس وہ جاری کیا ہے۔ تو جیسے ان کو وہ شوکاز نوٹس ملا ہے تو انہوں نے یعنی مسرت چیمہ صاحبہ نے وہ شوکاز نوٹس پھاڑ دیا، یعنی جوتی کے نوک پہ رکھا، پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے اس کی ویڈیو بنا کے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اپنی حد میں رہو، میرے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اپنے خان کے آرڈرز ماننا وہ ہمارے لیے ضروری ہے، لہذا تم جس شوکاز نوٹس جو بھیج رہے ہو اس کی اہمیت میری نظر میں یہ ہے، میں پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال رہی، مجھے جو میرے خان کہیں گے میں وہ کروں گی۔ گالیاں دلوارے جا رہے ہو خان جی، بس اب یہ سیاست رہ گئی ہے، گزشتہ چلے ہوئے کارڈ لے آؤ، ملک میں موجود جو ریٹس چل رہے ہیں ان پہ بات کرو، اپنے دور کی بھی کرو، اپنے دور سے گزشتہ دور کی بھی کرو۔ تو اس وقت یعنی یہ صورتحال ہے ہمارے خان کی کہ اب اور کچھ نہیں رہا قوم کو دینے کے لیے، اپنے فالورز کو دینے کے لیے، تو کیا کیا کہ چلو یہ جو ٹائم ہے اس میں گالیاں ہی بکتے رہو، کیا بات ہے، مصروف رکھنا ہے نا جی، کیا کرے، پہلے وہ رجیم چینج سازش کا بیانیہ دیا، اب اس کے بعد اب گالم گلوچ، بیانیہ ختم ہو گئے، گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ ہاں جی، آپ خلق عظیم کے مالک نبی کے امتی ہیں، آپ بقول آپ کے فالورز کے اسلامی دنیا کے لیڈرز ہیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو عابد کسی کو اس طرح سے غلیظ گالیاں نہیں دیا کرتا، گالیاں تو بگڑے ہوئے بچے دیتے، آپ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو عابد عبادت گزار کب کس کو گالیاں دیتا ہے، اور خصوصاً عبادت گزار اپنے محسنین کو گالیاں کب دیتا ہے، اور آپ اپنے باپ کو گالیاں دینے لگ گئے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا؟ جنرل باجوہ صاحب آپ کے باپ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود کہا کرتے تھے اپنے دور میں جب وہ آپ کو یعنی آپ کی اہلیت کے برعکس آپ کو ملک کا وزیر اعظم رکھے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ خود کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں، تو یا تو آپ آج سے اعلان کر دیں کہ آپ اس قوم کا حصہ نہیں ہیں، اگر آپ اس قوم کے فرد ہیں تو آپ نے خود کہا تھا کہ قوم کے باپ ہیں، تو اپنے باپ کو ہی گالیاں دینے لگ گئی اگر کرسی سے علیحدہ ہو گئے تو خدا را مثبت سیاست کریں۔ اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہیں، اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے سپورٹ کیا جائے، سارے ہی اس وقت عوامی مجرم ہیں، ملک کے مجرم ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی 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 ہو، جے یو آئی ہو، جتنی بھی اس وقت سیاسی تحریکیں ہیں یہ ساری اس وقت ملک اور قوم کے مجرم ہیں، تو میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جس شخص نے اس قوم کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے بات کی تھی، ریاست مدینہ بنانے کے حوالے سے بات کی تھی اور قوم نے اسے سپورٹ بھی کیا تھا، تو آج اس کی کہانی گالم گلوچ تک آ گئی، دکھ ہوا، اس لیے بات کرنا پڑی، بات بری لگی ہو
پہلے سے معذرت، لیکن حق تھا اس لیے بول دیا۔ بہتر ہے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، سیاست آپ کا حق ہے، لیکن کسی کی کردار کشی، مخالفین کو گالم گلوچ، اس طرح کی حرکات کرنا یہ سیاست نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور لیڈران کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ فی الحال کے لیے اتنا۔ میری قوم سلامت رہے، میرا وطن سلامت رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔